بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من السلام عليكم ورحمة الله لساني وبركاته. يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کے آخری نبی اور رسول پر بے شمار بیش بہا صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد، جیسا کہ اعلان سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کا درس انشاءاللہ کتاب التوحید سے ہی لیا جائے گا، اور اس سلسلے کی آج چھٹی یا ساتویں کڑی ہے. اور اس درس میں جو موضوع اس کتاب کا لیا جائے گا، جو باب زیر گفتگو آنے والا ہے، اس کا ٹائٹل مؤلف رحمہ اللہ نے اس طرح باندھا ہے: باب الدعاء الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ. اور جیسا کہ پچھلے چند دروس کے اندر اس کتاب کے ابتدائی چند ابواب زیر گفتگو آ چکے ہیں، جن کے اندر توحید کی معرفت، توحید کی فضیلت، اور جس نے توحید کا حق ادا کیا اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے، اور اسی طرح سے توحید کی ضد کیا چیز ہے، توحید میں کمی کس چیز سے واقع ہو جاتی ہے، اس تعلق سے گفتگو گزر چکی ہے. اور آج کا یہ جو باب ہے، اس باب کا مفہوم یہ ہے اور موضوع یہ ہے کہ جب آپ نے توحید کے بارے میں جان لیا، توحید کی معرفت حاصل کر لی، توحید کی فضیلت، توحید کا اجر و ثواب، توحید کی ضرورت سمجھ لی، اس کی ضد بھی پہچان لی، تو اب آپ اس لائق ہو گئے کہ اب اس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. دراصل یہ سلسلے وار ابواب کی جو ترتیب ہے، بڑی منطقی ترتیب ہے، بڑی معقول ترتیب ہے، اور یہ اس کتاب کے مؤلف محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی توحید کے سلسلے میں سمجھ اور معرفت کی دلیل ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ کے حرص کی دلیل ہے کہ آپ کتنے حریص تھے کہ لوگوں کو توحید کا پتہ چلے اور توحید کی نشر و اشاعت ہو،
توحید کا پرچار ہو، لوگ توحید کی معرفت حاصل کریں اور زندگی میں اپنے توحید کو برتیں، شرک سے بچیں، اور اس امت کا ہر فرد، ہر مسلمان بندہ توحید کے تئیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، توحید کا داعی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بلائے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو منع کرے، لوگوں کو دور کرے، تاکہ لوگ اللہ کے فضل سے جنت کے مستحق بن سکیں، جہنم سے نجات پا سکیں۔ تو یہ یعنی بڑا ہی اہم باب ہے جو چند اہم ابواب کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ، لب لباب یہی توحید ہے۔ توحید، جیسا کہ پچھلے ابواب کے اندر، پچھلے دروس کے اندر بات گزر چکی ہے کہ توحید ہے مسلمان کی زندگی میں تو اس کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی معتبر ہوگا، اور اگر توحید نہیں ہے اس کی زندگی میں تو اس کے نیک اعمال پہاڑ جیسے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ ان اعمال کی قبولیت کی جو شرط رکھی تھی پروردگار عالم نے، چونکہ بندوں نے وہ شرط پوری نہیں کی، توحید کی شرط، اس لیے وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، بشیر اور نذیر، یاد رکھیں فرضاً اگر آپ نے بھی شرک کر ڈالا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال برباد ہو جائیں گے، پھر کون بچے گا جس کے اعمال کی حفاظت بغیر توحید کے ہوگی؟ کوئی نہیں بچے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی ہی اہمیت کے ساتھ اس توحید کی کتاب کے ابواب کو مرتب کیا ہے اور امت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ توحید کو پہچانو، توحید کی معرفت حاصل کرو، توحید بڑی اہم چیز ہے تمہاری زندگی میں، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی بندے نے توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیا تو اس کی یہ دنیا کی زندگی ناکام زندگی ہوگی، آخرت میں اسے خسارہ ملے گا۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ توحید کو پہچانیں اور پہچان کر اللہ کے بندوں کو اس توحید کی طرف دعوت دیں۔ یہ ہے دراصل ابھی تک کے ابواب کا خلاصہ۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں ہماری اس امت کی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، ایمان یہ ہمارا اولین فرض ہے، اولین فرض ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے ایمان کے مسئلے کو مؤخر کر کے بیان کیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور توحید کی طرف دعوت دینے کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے رب العالمین نے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے بندو، اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جان لو کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین۔ امتیں بہت ہیں
جب سے اللہ رب العالمین نے اس کرۂ ارض کو آباد کیا ہے، کتنی قومیں آئی اور گئیں، کتنے نبی آئے اور گئے، نبیوں کی امتیں آئیں اور گئیں، ساری امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز بخشا ہے، ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، بھلے ہی یہ آنے والے دیر میں ہیں لیکن ان کی سبقت ساری امتوں پر ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیا ہے تمہارا فرض؟ کیا ہے تمہاری ذمہ داری؟ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلی باتوں کا، اچھی باتوں کا، معروف باتوں کا، نیکیوں کا حکم دو۔ وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکو، برائیوں سے روکو، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو۔ بارہا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ جہاں جب نیک کاموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے تو سر فہرست کیا کون سی چیز ہوتی ہے؟ توحید۔ تأمرون بالمعروف، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معروف بھلائی کا حکم دینے کا آرڈر دیا اس امت کو، تو اس بھلائی کی لسٹ جب تیار کی جائے گی تو سب سے پہلا نمبر جو ہوگا اس بھلائی کے کاموں میں، وہ پہلا نمبر ہوگا توحید کا۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا ہے، کس چیز کا حکم کرنا ہے؟ توحید کا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے اپوزٹ جو لسٹ ہوتی ہے، جو مناہی کی لسٹ ہوتی ہے، منع کردہ چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے، ممنوعات کی لسٹ ہوتی ہے، برے کاموں کی لسٹ ہوتی ہے، اس میں سر فہرست کیا چیز آتی ہے؟ شرک۔ ادھر توحید، ایک اللہ کی عبادت، ادھر شرک، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، امام ہو، عالم ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، کون ہو، شجر ہو، حجر ہو، مٹی ہو، کیا چیز، کسی کو بھی غیر اللہ، اللہ ایک ہے، باقی سب تو غیر اللہ ہی ہے نا، باقی سب تو غیر اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو بھی، اس کائنات کی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا تو وہ شرک قرار پائے گا اور وہ توحید کے منافی ہوگا، توحید کے اپوزٹ ہوگا۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایمان بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیتے رہیں اور اپنے نفس کو بھول جائیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ یاد رکھیں دونوں ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اپنی پرواہ کر لو، دوسروں کو چھوڑو، نہیں، یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے، چھوڑنے سے کام نہیں بننے والا ہے۔ اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس سے پہلے جو سسٹم تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تیسرا نبی آتا تھا، ایک رسول کے بعد بیچ میں دوسرے رسول سے پہلے انبیاء کرام آتے تھے۔ ان انبیاء کا رول جو ہوتا تھا وہ اپنی امت کو توعیہ کا کام کیا کرتے تھے، اویئرنیس کا کام کیا کرتے تھے، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلایا کرتے تھے، ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ کوئی رسول آنے والا۔ وہ ذمہ داری جو پہلے انبیاء کرام ادا کیا کرتے تھے، وہ ذمہ داری اب ہماری اس امت کے ہر فرد کے کندھے پر ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ تو یہ بڑا اہم باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ باب ہے کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی گواہی کی طرف دعوت دینے کا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم آپ پہلے سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اس کے الٹا شرک اور شرک کا نتیجہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اب اتنی باتیں جب آپ نے جان لی تو اب آپ سب کی، ہماری، آپ کی، میں بارہا کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ درس میں آپ لوگ آتے ہیں صرف ایمان کو تازہ کرنا مقصد نہیں ہے، ورنہ تو ایمان تازہ کرنے کے لیے مہینے میں 1 درس بھی کافی ہے، 2 درس بھی کافی ہے، اور ایک مدت دینے کے بعد اس کے بعد توقف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سالوں سے 20 یا 25 سال اس سینٹر کو قائم ہوئے ہو گئے ہوں گے، مستقل یہ منگلوار کا درس ہو رہا ہے، اور الحمدللہ آپ جیسے لوگ سالوں اس میں حاضر ہوتے ہیں، سالوں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس طرح کے دروس نہیں، آپ کو باقاعدہ داعی اللہ بنانے کے لیے اس طرح کے دروس کا انتظام ہوتا ہے۔ توحید آپ نے پہچان لیا، شرک پہچان لیا، توحید کی فضیلت سمجھ لی، شرک کا انجام سمجھ لیا، اب جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، جس کی بھی خیر خواہی آپ کے دل میں ہے، آپ اس کو جہنم سے بچانے کی اور جنت کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، آپ کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کون؟ ہماری یہ پوری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری امت مراد ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت۔ اب یہاں امت میں امت مراد ہے، یعنی اس بڑی امت میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یعنی مراد ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تیار ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت جن کا کیا کام ہو؟ یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور کیا کریں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں۔ اب سنیے خوشخبری، ایسا کرنے والے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قسم کھا کے فرمایا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، بے شک یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ درست بات بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرماتا ہے، پھر انا کا لفظ لے کے آیا ہے جس کا ترجمہ ہم بے شک کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں لام کا لفظ جس کو لام تاکید کہا جاتا ہے۔ تین تاکید اللہ رب العالمین جو خود پہلے سے سچا ہے، اس کی سچائی میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ایک ایسی حقیقت بیان فرما رہا ہے جسے ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ فرمائے ان الانسان لفی خسر،
سارے انسان گھاٹے میں ہیں، یہودی، نصرانی، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، بادشاہ صاحب، ایک فقیر، ایک ادنا درجے کا، کوئی بھی، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں 3 کام اللہ رب العالمین نے بیان کیا جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خسارے میں سارے لوگ ہیں، اس خسارے سے بچے گا کون؟ جو بچ گیا وہی کامیاب ہے، یاد رکھیں، جو اس خسارے سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ کون ہے وہ؟ جو خیر کی طرف دعوت دے۔ اب توحید سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہے؟ وہ حدیث اس وقت میں یاد کر لیں جس میں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے 99 دفتر رجسٹر اس کی برے اعمال سے بھرے ہوں گے، اور صرف ایک کارڈ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، سچے دل سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، قبول کیا ہوگا، وہ ایک عمل دکھایا جائے گا، یہ تمہاری برائیاں ہیں، برائیوں کا رجسٹر۔ حدیث میں آتا ہے حد نظر، اس کو جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اسی کا رجسٹر نظر آ رہا ہے، جس میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ نا امید ہو گیا بندہ، بتایا گیا اس کو، کہا تمہارے نامہ اعمال کو وزن کیا جانے والا ہے، ذرا اپنے نامہ اعمال کے وزن پر تم بھی حاضر رہو۔ اللہ کے ہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، پھر بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ تمہارے بارے میں تول ہونے جا رہی ہے، رہو اپنے۔ کہا بھائی یہ تحد نظر پھیلا ہوا رجسٹر اور یہ ہمارا ایک کارڈ، اس کے کیا حیثیت ہے؟ کہا نہیں، پھر بھی جاؤ جہاں پہ نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، جاؤ حاضر ہو۔ ایک طرف وہ پورے رجسٹر اور دوسری طرف وہ ایک کارڈ لا الہ الا اللہ کا، مالت بہن لا الہ الا اللہ، یا وہ کفہ جس ترازو کے جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ تھا وہ پلڑا جھک گیا۔ کیوں؟ اسی لا الہ الا اللہ، اسی توحید کی فضیلت جس کو بیان کرنے ہم بیٹھے ہیں اور جس کو سمجھانے بیٹھے ہیں، اور جس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہی توحید ہے، اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ بھلائی پانے والے ہیں۔ یہاں یہ علم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، بڑی اہم حدیث ہے اور بہت ڈرانے والی حدیث ہے۔ فرمایا من کتم علما، جس نے کوئی علم چھپایا۔ اب 2 طرح کی روایت ہے، ایک روایت یہ اسی طرح ہے من کتم علما، دوسری روایت آتی ہے اس سے ملتی جلتی کہ جس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں اور اس کو جانکاری ہے لیکن پھر بھی اس نے نہیں بتایا، پوچھنے والے کو اپنے علم کے مطابق اس کو بتایا نہیں، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ من کتم علما الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے پروردگار۔ فرمایا آگ کی لگام، کیوں؟ اس لیے کہ اسی زبان سے اس کو، اسی منہ سے اس کو علم کی بات اللہ کی پھیلانی تھی، اس نے نہیں دیا، اللہ کے علم کو چھپا لیا، اللہ کے دین کے علم کو چھپا لیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری طرف اس کے الٹی حدیث دیکھیے۔ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا اس کو، کیا فرمایا؟ دعوت یا علم حاصل کرنے اور اس علم کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کیا فضیلت ہے، وہ اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا نضر اللہ امرأً، اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کرے۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ ہم کسی نیک آدمی کی دعا کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں نا، کہ کوئی ذرا بزرگ صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، ہے نا، بلکہ بسا اوقات طلب کرتے ہیں کہ آپ جیسے بزرگوں کی دعا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ نہ آپ سے پہلے کوئی بڑا بزرگ آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بڑا بزرگ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، دعا چاہیے ہمیں اپنے رسول کی، تو اس پر عمل کر لیں۔ فرمایا نضر اللہ امرأً سمع منا شیئا، اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کرے، بارونق کرے، جس نے مجھ سے کچھ سنا اور اس کو پھر دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ فبلغہ کما سمعہ، اسی طرح پہنچایا۔ یاد رکھیں یہاں پر یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی سنا پہنچا دیا، نہیں۔ آج کا جو حال ہے، جو کچھ سنا دین کے نام پہ سب پہنچا دیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا فبلغہ کما سمعہ، جیسا مجھ سے سنا ویسا ہی پھیلایا، اس میں کچھ کمی زیادتی، کچھ بڑھا کر کچھ گھٹا کر کچھ پھیر بدل کر کے نہیں۔ پچھلے درس میں ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کی بات چل رہی تھی نا، صحیح حدیث پہنچایا جس نے، جھوٹی حدیث نہیں۔ مجھے بعد میں ایک مثال یاد آئی صحیح اور جھوٹی حدیث پر، تاکہ لوگ اچھی طرح اور سمجھ جائیں، لیکن بعد میں یاد آیا جب گفتگو ختم ہو گئی، تب میں نے کہا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے۔ جویلری ہوتی ہے نا، جویلری تو جویلری ہے، ایک اصلی سونے کی ہوتی ہے، ایک آرٹیفیشیل کی ہوتی ہے، تو دونوں کو تو آپ جویلری بولتے ہیں نا، نام تو ایک ہی ہوتا ہے، اگر ہار ہے تو وہی ہے، کنگن ہے تو کنگن ہی ہے، لیکن ایک اصلی سونے کا ہے اور ایک آرٹیفیشیل ہے۔ تو اب حدیث کا لفظ وہی ہے، لیکن ایک صحیح حدیث وہ اصلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اجازت، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ حدیث ہے۔ آپ کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں کوئی حدیث بیان کی گئی، آپ کے کام کے بارے میں کوئی حدیث بیان کی گئی، یہ سب حدیثیں ہیں۔ اور کوئی گمراہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنے کی غرض سے آیا کسی زمانے میں، اور لوگوں کو جس راہ پر لگانا ہے اسی راہ کے سلسلے میں ایک حدیث گڑھی اور گڑھ کر امت کے سامنے پھیلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا، ایسا بھی فرمایا، اس لیے تم ایسا کام کر لو، تم کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے ایک تقریر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی جھوٹی باتیں بیان کر جاتے ہیں، اس میں قصے، کہانیاں، خواب اور کیا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی امت کے نوٹس میں ڈال دیا تھا۔ فبلغہ کما سمعہ، جس طرح سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے پہنچایا۔ فرب مبلغ او عام سامع، فرمایا کہ ابھی جیسے آپ لوگ اتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک تو ہو سکتا ہے سب کو باتیں یاد رہیں گی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو زیادہ دن تک باتیں یاد رہیں گی، جن کا حافظہ قوی ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایک یہاں سن کر جائیں گے، اپنے کمرے میں اگر جا کر جو لوگ نہیں آ سکے درس میں، مثال کے طور پر کچھ باتیں اس درس کی ان کو بتا دیا، بتا کر آپ کا حافظہ اگر کچھ کمزور ہے تو ایک ہفتے میں آپ وہ بات بھول گئے، لیکن جن کو آپ نے پہنچایا وہ ہو سکتا ہے زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیں گے، دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اپنے بال بچوں کو، اپنے دوست احباب کو۔ سبب کون بنے؟ آپ نے پہنچایا، آپ پہنچا کر بھول گئے، لیکن آپ کے پیچھے جس نے سنا اس نے یاد رکھا
اور اس کو مزید دوسرے لوگوں تک پہنچاتا رہا. آپ ذریعہ بن گئے. آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ٹھہرے. تو یہ علم کی فضیلت اور علم کو پھیلانے کی فضیلت ہے، اور یہ ہماری اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آیت کے اندر فرمایا ہے. اس کے بعد جو دوسری یعنی باب کا دوسرا فقرہ جو ہے کہ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. مؤلف نے اس آیت کو اپنے اس باب اور اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کیوں چنا؟ بڑی حکمت ہے، بڑی مفید آیت، اور اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. تو انشاءاللہ درس کے آخر میں کوشش کریں گے ذکر کرنے کی باذن اللہ. قل خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کہیے. کس سے کہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قل کا حکم ہوتا ہے تو آپ سے کہلوایا جا رہا ہے. کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ کے مخاطب کون ہیں؟ آپ کی امت، صحابہ کرام اور رہتی دنیا تک کے مسلمان، جنہوں نے ڈائریکٹ سنا انہوں نے وہ بھی، اور جنہوں نے انڈائریکٹ سنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کے مخاطب ہیں، اور آپ کے اوپر عمل کرنا اس پر واجب ہے. یہ ڈھکوسلہ چھوڑ دیجئے. بہت سارے لوگ جو علم کلام اور علم فلسفہ سے اشتغال کرنے والے ہیں، خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک بندہ جو خبر لے کر آئے اس پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بھولنے کا خطرہ ہے. بھولنے کا خطرہ، یہی نہ بولتے. ابھی بات آگے آئے گی، حدیث ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا یمن نا. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا بھیجا تھا، نصیحت کی تھی. کیا کرنا؟ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس پہلی بات پر وہ لوگ اطاعت کر لیں تو بتانا کہ یہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، اس کے بعد یہ مان لیں تو پھر بتانا زکوٰۃ ہے. کتنے پوری جماعت بھیجی تھی کیا؟ اب یمن کے لوگ اگر کہتے نہیں 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 آپ تو اکیلے ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، جاؤ پورے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر آؤ کہ واقعی آپ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تب ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. کیا ہوتا پھر؟ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے مقام پر بھیجا نا کہ جاؤ، آرام سے جاؤ، جلد بازی نہیں کرو، ثابت قدمی کے ساتھ جاؤ، ہمت کے ساتھ جاؤ. جاؤ، پہلے تلوار نہیں شروع کر دینا، پہلے ان کو دعوت دینا. اور اس دعوت کی فضیلت کو آخر میں بیان فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر ایک آدمی نے بھی، اے علی اگر ایک آدمی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کے ذریعے اس بندے کو ہدایت دے دی، تو آپ کے لیے وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سمجھ گئے؟ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا. آپ لوگ کہیں گے یہ پرانی مثالیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. آج ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر ہر ملک کا سفیر دوسرے ملک میں رہتا ہے. کتنے ایمبیسڈر رہتے ہیں آج کے زمانے میں؟ نئی مثال. ہر ملک کا نمائندہ دوسرے ملک میں کتنا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے کے اسٹاف اور رہتے ہیں، لیکن ایمبیسڈر کو ہی سفیر کہا جاتا ہے. سفارت کا کام، نامہ بری کا، پیغامبری کا کام کون کرتا ہے؟ سفیر ہے پہلے نمبر پر.
کتنا سفیر ہوتا ہے ایک ملک میں؟ ہر ملک کا 2 4 4 10 10 ایک ہوتا ہے نا. اب دوسرے ملک، آج تو پوری دنیا کا سسٹم اسی خبر واحد پر قائم ہے. قائم ہے یا نہیں قائم ہے؟ یہ مولوی لوگوں کا فتویٰ کہاں گیا ابھی؟ پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا اگر کہیں گے نہیں بھائی ایک آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی تو. لیکن یہ باتیں سب فلسفے کی باتیں ہیں. ہاں خبر صحیح ہونی چاہیے، خبر لانے والا سچا ہونا چاہیے، بس اس کے لیے ہی کافی ہے. تو قل ہادہ سبیلی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہادہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ٹھیک ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. کس کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ہے نا؟ بہت اہم ٹکڑا ہے یہ اس آیت کا. آج کتنی جماعتیں، کتنی تحریکیں، کتنی تنظیمیں دعوت کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلامی ایکٹیویٹیز کے نام پر قائم ہیں، جن کو آپ دیکھیں گے الا من رحم اللہ، سارے لوگ یا تو اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا اپنی جماعت کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تم ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، تم ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ، ہمارے تحریک میں شامل ہو جاؤ، ہمارے تنظیم کے ممبر بن جاؤ. یہی ہے نا آج کی دعوت کا تقریباً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ اور یہ حکم یاد رکھیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ طبعاً پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت. اگر میں آپ لوگوں کو ابھی یہاں بیٹھا ہوں دعوت دوں اللہ کی بات کی طرف نہیں، یہ دیکھو ہمارا دعوت سینٹر بہت عظیم ہے، یہ دیکھو ہمارا دعوت سینٹر بہت پرانا ہے، یہ دیکھو دعوت سینٹر ایسا ہے ایسا ہے، اور اس دعوت سینٹر کی حمایت کرو، اس دعوت سینٹر کا پرچار کرو، اس دعوت تو یہ اللہ کی طرف دعوت ہوگی؟ نہیں. ادعو الی اللہ، اخلاص کے ساتھ. حتیٰ کہ سبحان اللہ علماء کرام نے کہا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ریا کے ذرے ذرے کی نفی کر دی ہے. اگر کوئی عالم صاحب تقریر کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو، علماء کرام کو، طلاب علم کو اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریا سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر اپنی تقریر اور اپنی تحریر اور اپنی دعوت کے میدان میں ریا ذرہ برابر بھی ریا شامل ہو گیا، ریا کا شائبہ تک بھی آ گیا، تو اس کی پوری دعوت، پوری محنت، پوری کوشش اکارت، برباد. کیونکہ اس نے تقریر کرتے ہوئے اس کی نیت خالص نہیں تھی. اور وہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے جس میں ایک مجاہد کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک صدقہ خیرات کرنے والے کو، ایک قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا. قاری کہے گا اللہ میں نے تو پوری عمر کھپا دی تیرا قرآن پڑھتے پڑھتے، مجھے بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے اس لیے یعنی میرے لیے نہیں پڑھا تھا، اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ تیری شہرت ہو جائے، کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا مجود ہے، بہت بڑا ایسا ہے. اور واللہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. بہت سارے لوگ ان کے گھر کے باہر جمع تھے، نکلے مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، سارے لوگ پیچھے پیچھے لگ گئے، پیچھے پیچھے لگ گئے. سب کو کہا یہ جس کے پیچھے چل رہے ہو نا، یہ اس کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اور تم پیچھے پیچھے چل رہے ہو یہ تمہارے لیے رسوائی کا باعث ہے. ہمارے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے کہ دیکھو میرے پیچھے اتنے لوگ آ رہے ہیں. آج کل سبحان اللہ اس میں بھی ریس ہے، کس کی تقریر میں زیادہ لوگ آتے ہیں، کس کی تحریر زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. عمل کرنے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے آج کل.
عمل کرنے کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. یہ ہماری مصیبت ہے, یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. دراصل علم کا پھل عمل ہی ہے. اگر عمل نہیں ہے تو کتنی بھی لچھے دار تقریر آپ سن لیں, وقتی طور پر آپ کا خون گرم ہو جائے, لیکن گرم ہو کے اگر فوری طور پر پھر ٹھنڈا ہو گیا, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس تقریر کا. اس لیے جو بھی سنیں اور جو سنائیں, سنانے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے سنائے, اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے سنے. یہ نیت لے کے سنے کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اس پر عمل کر کے اپنے رب کو خوش کروں, اور پھر لوگوں کو دعوت دوں تاکہ لوگ بھی اس اللہ کے دین کے اس علم پر عمل پیرا ہوں. تب تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو پھر اللہ خیر فرمائے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ. علی بصیرہ, بصیرہ کی تفسیر کی گئی ہے علم, علم محکم مضبوط قسم کا علم, اعلیٰ قسم کا علم. یہ نہیں کہ تھوڑی سی جانکاری سطحی سی, بالکل یعنی کچھ بھی بات دین کے نام پر سن لیا اور فڑفڑانا شروع کر دیے کہ اب تو ہم داعی بن سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا رہتے ہیں کہ بغیر علم کے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے, دین کا داعی بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے اس بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے. یہ فرمایا اعلیٰ بصیرہ, دعوت دینے والے کو چاہیے بصیرت اختیار کرے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت چاہیے, موعظہ حسنہ چاہیے, اور وجادلہم باللتی ہی احسن. اب اگر آپ کو مناظرہ کرنا پڑا تو پھر کیا کریں گے, علم نہیں ہوا تو اس لیے. اور باقاعدہ ابھی تو اس دنیا میں دعوت کے نام پر بڑی بڑی جماعتیں جن کو دین کے نام پر کچھ بھی نہیں معلوم ہے, کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کبھی کبھی یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بالکل اناڑے بندے کو جس نے ابھی یعنی پہلی بار قدم رکھا ہے, آپ کے ساتھ نکلا ہے, اس کو کھڑا کر دیتے مسجد. آپ بولیے ذرا, اپنا تجربہ بتائیے. آپ لوگوں کو ذرا دعوت دیجئے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. کیا بلائے گا بیچارہ؟ یہ نتیجہ ہے جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں, وہ اسی یعنی نااہل کو اس عظیم رتبے پر کھڑا کر دینا کہ تو دعوت دینے کے لائق ہو گیا, تو اللہ کے دین کا داعی بن سکتا ہے. ابھی بولو کچھ نہ کچھ. پھر اس کے نتیجے میں اب وہ بیچارہ کیا بولے گا جب اس کو دین کا کچھ علم نہیں, سورہ فاتحہ بھی ابھی ٹھیک سے اس نے یاد نہیں کیا ہے, تو پھر وہ اپنے تجربے جو کچھ کبھی سن رکھا ہے زندگی میں دین کے نام پر وہی بیان کرے گا. صحیح ہے یا غلط, اس سے قطع نظر, سمجھئے. تو اس لیے یہاں بہت اہم نقطہ ہے, اور یہ میری بات نہیں ہے, اس آیت سے علماء کرام نے اخذ کیا ہے کہ بغیر علم کے دین کی دعوت کا بیڑا اٹھا لینا یہ درست نہیں ہے. ہاں, یہاں ایک نقطہ بہت ضروری ہے بیان کرنا کہ آپ یا کوئی بھی ہو, بلغوا عنی ولو آیا کی حدیث پر اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو ایز اٹ از. واٹس ایپ میں لوگ یعنی ابھی ایک سسٹم ہے, کوئی میسج جب ملتا ہے تو اس کو لکھ دیتے ہیں, اسی ایز اٹ از بھیجتے ہیں. تو کیا لکھتے ہیں, فارورڈ ایز ریسیوڈ, یا اس طرح سے ملتی جلتی عبارت لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کچھ خرد برد نہیں کیا, جیسے ریسیو کیا ویسے بھیج دیا, لیکن یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ ہاں یہ اللہ کی بات ہے, یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کیونکہ یہاں بھی دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی بلغو، کیا فرمایا؟ عنی، عنی. یہ نہیں فرمایا دین کے نام پہ جو کچھ بھی سننے میں آ جائے اس کو بلغو کر دو، نہیں. فرمایا میری ایک بات بھی معلوم ہو، میری ایک آیت معلوم ہو، قل هو اللہ احد، ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہنچا دو، بے شک پہنچاؤ. اس سرزمین کے اوپر بسنے والے ایک ایک انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی اس ایک آیت کو پہنچاؤ. لیکن اپنی طرف سے کچھ فلاں کی طرف سے، ڈھکاں کی طرف سے صحیح ہے کہ غلط ہے، نہیں. یہاں پر پھر عنی کا لفظ نہیں ہوگا، پھر آپ نے جو کچھ سنا وہ آگے بڑھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بھی میں نے بتایا کہ سمع منا شیئا، ہم سے کوئی بات سنی اور پھر تبلیغ کیسے کیا؟ بلغہ کما سمعہ، اسی طرح پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا. تو یہ شرط ہے تبلیغ کے لیے، یہ شرط ہے. اور اس کے بعد میں انا ومن اتبعنی، میں اس راستے پر چل کر دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، ومن اتبعنی، اور جو کوئی بھی ہماری اتباع کرے گا، صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر قیامت تک جو کوئی بندہ دعوت کی راہ پر چلے گا، دعوت علی بصیرہ دے گا، دعوت الی اللہ کرے گا، وہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا مانا جائے گا اور آپ کی راہ پر چلنے والا مانا جائے گا. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین. آج کل ایک بڑا فیشن چلا ہوا ہے، جس میں ولا اور برا کا تصور ہی ختم ہو گیا. تم اپنے پہ خوش رہو، ہم اپنے پہ خوش رہیں، کیونکہ دعوت نہیں کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ نہیں کرنا چاہتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پر کسی کو اگر ناراض کیے بغیر آپ دعوت کا کام کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ بولتے یعنی کہ ایسے اخلاق پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ ان کے سامنے مائنس بات نہیں کرو، منفی باتیں نہیں کرو، چھیڑو نہیں ان کو. پھر کیا کرو؟ ہم تو بھائی مجبور ہیں مثال دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لوگ اچھا کہتے کیا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو سارے لوگوں نے آپ کو اچھا سمجھا تھا اس وقت؟ ہاں، آپ کی نبوت سے پہلے سارے لوگ اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت کا آغاز کیا لوگ دو گروپوں میں بٹ گئے کہ نہیں بٹ گئے؟ ایک نے آپ کے اخلاق وہی اخلاق تھے، امین اور صادق جو تھے وہ ابھی بھی تھے، بلکہ اور زیادہ امانت بڑھ گئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی امانت بھی آپ کے سپرد ہو گئی تھی، امانت کا ذمہ بڑھ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ الگ ہو گئے. لوگ کیا کیا کہنے لگے؟ بددین کہنے لگے، مجنوں کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، الگ الگ جس کے جو من میں آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا لوگوں نے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب سارے لوگ ہم سے خوش رہیں، اللہ نے ساتھ میں جہاں پر اچھی باتوں کا حکم دینے کا حکم دیا، ساتھ میں بری باتوں سے روکنے کا بھی تو حکم دیا نا. اب اگر ہم نے ایک پر عمل کیا دوسرے پہ نہیں تو ہم نے گویا کہ آدھے دین پر عمل کیا اور آدھے پہ نہیں، آدھی دعوت پہ عمل کیا اور آدھی پہ نہیں. اور نبی کا طریقہ تھا کہ آپ اچھی باتوں کا حکم بھی دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے بھی تھے، تو ہم نے نبی کا آدھا راستہ اختیار کیا، آدھے سے محروم رہے، پھر ہم نبی کے متبع پیروکار کہاں ہوئے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو من وعن تسلیم کیا جائے اور اسی طرح بات لوگوں کو پہنچائی جائے، دعوت دی جائے.
میں ان حدیثوں کو بغیر کسی زیادہ گفتگو کے، آپ لوگ جلدی آتے نہیں ہیں، پھر مجھے جلدی ختم کرنا رہتا ہے، میں کیا کروں۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اہل الكتاب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان کو یہ ہدایتیں کی کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہو۔ اہل کتاب کن کو بولتے؟ جی، یہود اور نصارہ کو، یہود اور نصارہ کو، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دو نبیوں کے پیروکار تھے اور دو کتابوں کو ماننے والے تھے وہ یہود اور نصارہ تھے، اور باقی لوگ جو مجوس یا جو مشرکین تھے وہ یعنی اہل کتاب کا ان کا یعنی لقب نہیں تھا، ان کو کسی کتاب کے سلسلے میں کتاب کی طرف ان کو منسوب کر کے نہیں جانا جاتا تھا۔ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں دعوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھیج رہے ہیں، دعوت کا آغاز کیسے کرنا ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اول ما تدعوہم الیہ، سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا ہے۔ وفی روایہ الی ان یوحد اللہ، معنی ایک ہی ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو اپنا لیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک رات اور ایک دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں، تو وہ اس کو ادا کریں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بھی مان لیا ان لوگوں نے، نماز پڑھنے لگ گئے، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، نماز مان لیا، زکوٰۃ کا نمبر آیا، ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ یہاں پر صدقہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں لوٹا دیا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بات بھی ان لوگوں نے مان لیا، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تو دیکھنا، خیال رکھنا کہ ان کے عمدہ مالوں کو چن کے زکوٰۃ میں نہیں لینا، میڈیم کلاس کا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، اب تم کیا کرنا، ایک دم سب سے بڑی بکری جو ہوگی وہ نہیں لے لینا، ہاں چھوٹی بھی نہیں لینا، میڈیم کلاس کی، جس طرح بکریوں کا جو رینج ہے اسی میں تم اختیار کرنا۔ واتقِ دعوت المظلوم، کتنی تعلیم ہے یہاں پر، سبحان اللہ، کیونکہ وہ بنا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کسی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر جا رہے تھے، وہاں پر مندوب بن کر جا رہے تھے، تو اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا نا کہ کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھیں۔ فرمایا واتقِ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعوت سے بچنا، فَإِنَّهُ، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس روایت کو صحیح بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں ہی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل کے دن میں یہ جھنڈا یعنی اسلامی فوج کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
یفتح اللہ علی یدیہ، جھنڈا اس کو دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، لوگ رات بھر چیمی گوئیاں کرتے رہے کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ سب کی یہ لالچ تھی، سب کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے دیا جائے، کیونکہ بڑی عظمت کی باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ شخص جس کو دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے محبت، بلکہ اللہ اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر معجزہ بھی یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک معجزہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں فتح کی، ابھی فتح ہوئی نہیں ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خوشخبری دی تھی دوسرے دن نتیجہ ویسا ہی آیا۔ اب کہنے والے کہیں گے آپ کو علم غیب ہے، جبھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ نہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، اللہ کو علم غیب ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں کہاں پیچیدگی ہے سمجھنے میں، علم غیب کا مسئلہ ایسا معمہ بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد لوگ پریشان رہے، رات بھر اس تمنا میں تڑپتے رہے کہ کاش مجھے مل جائے جھنڈا۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، سب کو یہ خواہش تھی، یہ رغبت تھی، یہ لالچ تھی، یہ امید تھی کہ ان کو جھنڈا دیا جائے۔ فقال این علی بن ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا گیا ان کی آنکھ میں تھوڑی پریشانی تھی، آشوب کچھ جو بھی آنکھ آئی ہوئی تھی یا جو۔ فقیل هو یشتکی عینیہ، کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ ان کے دونوں آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے اس لیے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا فارسلوا الیہ، ان کو بلاؤ، کوئی پیغامبر بھیج کر ان کو بلاؤ۔ فاتی بہ، ان کو بلا کر لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ فبصق، تھو اس طرح جس طرح دعا کرنے پر تھوڑی سی تھوک کے ساتھ جو ہوا نکالی جاتی ہے منہ سے، اس طرح سے۔ ودعا لہ، یہ تھوکا بھی اور دعا فرمائی۔ فبرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ شفایاب ہو گئے۔ کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ کوئی تکلیف آپ کو تھی ہی نہیں۔ یہ دوسرا بڑا معجزہ، فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور لعاب دہن سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں شفایاب ہو گئیں۔ اور اس کے بعد میں فأعطاہ الرایہ، جھنڈا دیا۔ فقال، جھنڈا دیا اور نصیحت کی۔ انفذ علی رسلک، رسلک کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ثابت قدمی کے ساتھ باوقار رفتار سے جانا، دوڑتے بھاگتے جلدی کرتے نہیں۔ حتی تنزل بساحتہم، جاؤ فوج لے کر یہاں تک کہ ان کے میدان میں، ان کے آنگن میں اترنا۔ مراد یہاں پر علماء نے اس کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بستی کے بالکل قریب پڑاؤ ڈالنا یا اترنا، یہ نہیں کہ دور سے، جہاں سے، کیونکہ آگے کیا فرمانے جا رہے، دعوت کا حکم ہو رہا ہے، تو اگر 1 کلومیٹر دور سے، تو آج تو لاؤڈ اسپیکر ہے، اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، کیسے دعوت دیتے؟ تو قریب ہوتے جب تو آواز پہنچ سکتی تھی۔ فرمایا ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو بتلانا کہ اسلام میں اللہ رب العالمین کے کیا کیا حقوق ان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوت دینا اسلام کی دعوت
تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز؟ دعوت دینا توحید کی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی، اور اس کے بعد پھر بتانا نماز، پھر بتانا زکوٰۃ، پھر سمجھئے. اس کے بعد وہ حدیث جو میں نے پہلے بتا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، قسم کھا کر فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اگر تمہارے ذریعے اللہ رب العالمین ایک بندے کو بھی، ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. مؤلف نے یدوکون کا لفظ اس کی وضاحت کی ہے، اے یخوضون، یعنی یخوضون گفتگو کرتے رہے کہ آخر کس کو دی جائے گی، جھنڈا کس کو دیا جائے گا، قیادت کس کو دی جائے گی. سمجھ گئے. تو یہ اب اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بہت مختصر، یعنی رؤوس اقلام. سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث میں بھی اور اس سے پہلے والی حدیث میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، یہ سنت ہے کہ مندوبین کو بھیجا جائے، پیغامبر کو بھیجا جائے دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسری بات کہ اگر جہاد کے لیے بھی فوج کو بھیجا جائے تو ان کو بھی یہ تعلیم دی جائے، کیونکہ دیکھیے اسلام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں اسلام پر کہ جو ہے اسلام تلوار سے پھیلا. دراصل اسلام میں مقصد قتال نہیں ہے، مقصد قتال نہیں ہے، مقصد دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور دعوت کی راہ میں کھڑی کی گئی رکاوٹ کو دور کرنا ہے. بہت سارے لوگ نہ ایمان خود لاتے اور نہ کسی کو ایمان لانے دیتے، بلکہ دعوت کے پرچار میں وہ رکاوٹ بنتے. تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جہاد مشروع قرار دی گئی. سمجھئے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جہاد کرنے سے بھی ایک بار پہلے دعوت دے دینا چاہیے، پھر جہاد کا آغاز. تیسری بات کہ جس کو بھیجا جائے اس کو باقاعدہ گائیڈ لائن دیا جائے، پلان دیا جائے، اس کو طریقہ بتایا جائے، باتیں وصیت کے طور پر یعنی اس کو بتائی جائیں، ہدایات دی جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی. کیا صفت بیان کی گئی؟ کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے نا جس بندے سے، جو یعنی ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ بھی محبت، یعنی اللہ کی محبت یہاں ثابت کی گئی ہے دوسرے لوگوں کے گمراہ فرقوں کے برخلاف. اسی طرح سے یہاں معجزات کا بیان تو ہے ہی، اور معجزات میں 3 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم یہ جھنڈا کسی کو دیں گے، اور کل کس نے دیکھی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ نے جیسا فرمایا ویسا ہوا، اور فتح کی خوشخبری دی تھی، فتح بھی ہوئی. اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں شفایاب ہوئیں. اس کے علاوہ اس حدیث کے ذریعے یا اس سے پہلے والی حدیث کے ذریعے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمیعاً کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا مندوب بنایا، چنا. ان کے اندر وہ اہلیت دیکھی، وہ صلاحیت دیکھی، جبھی تو چنا. تو اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام جو اس بات کے لیے پریشان ہو گئے کہ کاش کہ جھنڈا ہمیں دیا جاتا، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے لیے خیر کو بہت پسند کرتے تھے، آگے بڑھ کر خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے. اسی طرح سے اس کے اندر ایمان بالقدر بھی ہے، سعی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ پر توکل، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اب اللہ کو کھلانا ہوگا تو کھلا دے گا. نہیں، اسباب اختیار کرنا اور اللہ پر توکل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو پوری دنیا کو مسلمان بنا دے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری رسالت کی اور تبلیغ کے دے کر بھیجی گئی تھی، آپ اس کے لیے انتھک کوشش کرتے تھے، رات دن کوشش کرتے تھے. ضرورت پڑی تو آپ نے تلوار بھی اٹھائی. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا ہے.
سب سے اہم بات جو یہاں ابھی دہرا رہے ہیں وہ یہ کہ دعوت دینے کا منہج آپ سے کتنے لوگ الگ الگ اپنا اپنا طریقہ اپنی اپنی جماعت کرنے، پہلے اس چیز کی طرف دعوت دو. بہت سارے لوگ ہیں نا جو لوگ دور کی بات کرتے، ذرا وہ ہم ان کی بات ابھی نہیں لے رہے، لیکن جو بہت قریب کی بات کرتے، ان سے بھی قریب کچھ لوگ جو تبلیغ کے نام پر ہی جماعت قائم ہے، وہ کس چیز کی تبلیغ کرتے؟ سب سے پہلے ان کے ہاں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز کا دعویٰ کرتے ہیں نا، نماز کا دعویٰ. لیکن کیا واقعی یہ وہ چیز ہے جس سے دعوت کا آغاز ہونا چاہیے؟ نبوی طریقہ دعوت کا یہی ہے؟ کیا ہے نبوی طریقہ؟ دیکھیے کھلی کتاب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی سنت نہیں ہے. آپ نے خود اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کس چیز سے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور جب اپنا مندوب بھیجا دعوت کے لیے تو کیا بھیجا؟ کیا کہا؟ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ توحید کو کے قائل ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے دعوت کا منہج اور دعوت کا طریقہ. اسی طرح جہاد کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ جہاد جا کر کے فوراً، یعنی کہ جس شہر پر چڑھائی کرنا ہے ان کو دعوت دیے بغیر بمباری نہیں شروع کرنا ہے، نہیں، ان کو دعوت دینا ہے اسلام کی. اس کے بعد پھر ان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور یعنی اس میں آخری بات، میں نے ایک بات بیچ میں چھوڑ دی ہے، آخری بات جو یعنی اس حدیث سے ہم لے سکتے ہیں وہ دعوت اللہ کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. ایک بندے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی، ہدایت دے دی ہمارے ذریعے، آپ کے ذریعے، کسی کے ذریعے، تو وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. اب سرخ اونٹ مجھے موجودہ قیمت تو معلوم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرخ اونٹ بڑی قیمتی متاع مانی جاتی تھی. تو اس سے بہتر ہے. دنیا کی دولت کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حاصل ہونے والے اجر کو بیان فرمایا ہے کہ اتنا اجر، اس سے بھی زیادہ اجر بندے کو ملنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توحید سمجھنے اور دعوت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی دعوت کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقت ویسے ہی آج ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.